اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دوست، کئی احباب ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق یا تو غلط تصورات پائے جاتے ہیں یا یہ کہ کمی علم کی وجہ سے ان کا جو تصور ذہن میں ہے وہ نامکمل ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصے کی نسبت۔ لہٰذا آج میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی جو قرآن سے احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ تعریف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام توام پیدا ہوئے، یعنی کہ ٹوین پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کے دن عصر کا جو آخری وقت ہوتا ہے، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک کا، آپ کی پیدائش اس وقت میں ہوئی۔ اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ والعصر نازل ہوئی اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے 4739 سال گزر چکے تھے، 4739 years۔ اب اس کے بعد بعض بنیادی باتیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائیں ان میں یہ بھی تھا کہ یہ جماعت جس کو جماعت احمدیہ کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے، یہ وہ عظیم جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ آج کل حضرت آدم کی دعا بڑی کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف کے اندر یہ آیت آئی ہے۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں پہلے انسان نہیں تھے۔ جو موجودہ انکشافات ہیں ان کے ذریعے سے، آرکولوجیکل ڈسکوریز کے ذریعے سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ انسان جو پہلا گزرا ہے اس دنیا میں وہ 6000 سال نہیں، 60,000 سال نہیں، بلکہ کئی لاکھ سال پہلے اس دنیا میں آیا۔ لہٰذا یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے وہ پہلے انسان نہیں تھے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سالو ہو جاتا ہے، اس مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے تو لڑکے تھے، اگر ساری نسل انسانی آدم علیہ السلام سے آگے چلی ہے تو آدم علیہ السلام کے لڑکوں کی شادیاں کن میں ہیں؟ اس کا جواب اس امر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ تھے، اور بھی عورتیں بھی موجود تھیں اور قبیلے بھی تھے، ان کی جو لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکوں کی شادیاں ہوئیں، اور اس نتیجے میں نسل انسانی جو ہے وہ وہاں سے آگے پروان چڑھی اور آگے بڑھی۔ آدم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک خلیفہ تھے، اور خلیفہ کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے بعد میں آئے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء گزرے، خلفاء راشدین کے نام سے ہم انہیں مرسوم کرتے ہیں، ان کے وہاں پہ بھی یہی بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے زمانے کے بعد پھر خلفاء راشدون کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی اپنی تفسیر میں جس کا نام حقائق الفرقان ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی ایک قوم تھی اور اس قوم کا نام جان تھا، اور یہ جو جان قوم تھی آگے سے یہ وہی لوگ ہیں جن کا پھر ذکر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں آگے چل کے فرمایا۔ اب مزید اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کے بارے میں جو بعض بنیادی باتیں بتانے والی ہیں وہ میں سیر روحانی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مضمون ہے، تقریر ہے، وہاں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی جو یہ تقریر ہے، تحریر ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو میں نے پوائنٹ وائز یاد کیا ہوا ہے۔
اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں، آپ سے پہلے بھی انسان ہوتے ہیں. پھر انسان کی پیدائش کے متعلق آپ نے یہ بات بیان کی کہ انسان یکا یک پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر کر پھر اس کی پیدائش ہوئی. اسی طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ جو انسان تھے جو آدم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، ان کے اوپر 4 قسم کے دور گزرے. جب انسان سب سے شروع میں جو انسان خدا تعالیٰ نے پیدا کیا، جو سب سے پہلا انسان تھا، فرمایا کہ وہ دور تھا جب انسان جمادی دور سے گزر رہا تھا، یعنی بالکل یہ پودوں اور درختوں کی طرح تھا کہ زمین سے نشو و نما حاصل کرتا تھا اور جامد تھا، یعنی کہ جہاں کھڑا تھا وہیں پہ کھڑا ہی تھا اور ابھی حرکت نہیں کرتا تھا. جو بھی کھانے پینے کی اس کی ضروریات تھیں وہ زمین سے اس طرح کھینچتا تھا جیسے زمین سے پھل پودے اپنی نشو و نما کھینچا کرتے ہیں. پھر انسانیت نے ترقی کی اور وہ حیوانی شکل میں آ گیا. حیوانی شکل میں آنے سے مراد یہ تھی کہ اب وہ کسی حد تک چل پھر سکتا تھا اور کسی حد تک اپنا دفاع وغیرہ کر سکتا تھا. پھر اس سے ترقی کی تو اس کے اندر تیسرا دور پیدا ہوا. وہ تیسرا دور تھا عقل کا دور، یعنی اب اس میں عقل آ گئی اور اب وہ جانوروں کی حالت پہ نہ رہا، بلکہ اب وہ کچھ نقل و مکانی کے علاوہ بلکہ کچھ نہ کچھ بول بھی سکتا تھا اور دفاع وغیرہ کے علاوہ کچھ اب عقل سے بھی کام لے سکتا تھا. اس کے بعد جو چوتھا دور آتا ہے وہ دور ہے جس کو آدم علیہ السلام نبی اللہ کا دور کہا جاتا ہے. یہ انسانیت کا چوتھا دور ہے جس کو متمدن دور کہتے ہیں، یعنی کہ سویلائزڈ دور. اس دور میں انسان نہ صرف حیوانی حالت سے باہر آ چکا تھا، جمادی حالت سے باہر آ چکا تھا، بلکہ عقل کے دور سے گزر کر متمدن دور کے اندر داخل ہو گیا. یہ وہ دور تھا جس دور میں انسان اس قابل ہو گیا تھا کہ اب وہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر ایک شریعت کے نیچے آ سکے، ایک قانون کے نیچے آ سکے اور اکٹھے رہ سکیں. گویا کہ یہاں سے ایک تمدنی دور کی، ایک سیولائزیشن کی بنیاد پڑتی ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سیولائزیشن کا باپ کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے ذریعے سے تمدن کی بنیاد رکھی گئی. اب آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کس علاقے میں ہوئے، کس علاقے میں پیدا ہوئے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا تعلق عراق کے علاقے سے تھا. یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، اور بائبل کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس علاقے کو اور کہتے تھے، اور اس کے ارد گرد کا ہی علاقہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کا پھر اول ہجرت کر کے آنا معلوم ہوتا ہے. لفظ آدم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آدم عربی زبان کے 2 مادوں سے نکلا ہے. ایک مادہ ہے جس کو کہتے ہیں ادیم. ادیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سطح زمین کے اوپر رہے، اور دوسرا مادہ ہے ادما. ادما کہتے ہیں گندمی رنگ کو، اور یہ در حقیقت دونوں مادے ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ جب انسان سطح زمین کے اوپر رہے گا تو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے اس کی جو رنگت ہے لازمی طور پہ اس کے اوپر فرق پڑے گا اور وہ گندمی رنگ کی ہو جائے گی. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آدم سے پہلے جو لوگ تھے وہ غاروں میں رہا کرتے تھے، اور آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور آپ کو شریعت دی تو اس میں یہ تعلیم بھی تھی کہ اب غاروں کو چھوڑ کر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر آ کے رہنا شروع کیا جائے، اور 15 20 گھروں کو بنا کر ایک قبیلے کی صورت میں، ایک گاؤں کی صورت میں رہنا شروع کر دیا جائے. اور یہ وہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلی تمدن تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. اب آگے چلتے ہیں. ذکر آتا ہے کہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر نہیں رہنا چاہتے تھے اور غاروں میں ہی رہنا چاہتے تھے، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی، چونکہ وہ غاروں میں چھپ کے رہتے تھے، ان کا نام جن پڑ گیا. جن عربی زبان میں کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو اپنی آنکھ سے دکھائی نہ دے سکے. جن کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر غصے کا عنصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے،
لیکن بنیادی طور پہ یہ دو باتیں اس وقت آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلی بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چھپ کے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو جن کا لقب دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر غصے کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ باہر آ کر غاروں سے زمین کے اوپر رہنے لگ گئے، ان کا نام آدمی پڑ گیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ وہ منسوب ہونے لگ گئے۔ اب ذکر آتا ہے آدم اور ابلیس کا، کہ آدم کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان نہیں تھے۔ ابلیس کیا تھا؟ آیا یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جس کو انسان آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا جس طرح فرشتے وغیرہ ہیں، یا یہ انسان تھا؟ اگر تو یہ انسان تھا تو اس کا نام ابلیس ہے یا اس کا نام کچھ اور تھا؟ ان باتوں کے اوپر سے بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ اٹھایا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں آدم اور ابلیس دونوں نسلیں انسانی ہی سے تھے، بس آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو بعض احکام شریعت عطا فرمائے، تو سب سے پہلے جس نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی وہ ابلیس تھا، اور ابلیس کے ماننے والوں کا بھی اس رکوع میں ذکر آئے گا۔ ابلیس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ابلیس در حقیقت ایک انسان تھا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، اور یہ اس کا ذاتی نام نہیں بلکہ یہ اس کا صفاتی نام۔ اور تفسیر کبیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ ابلیس کا مطلب بتایا ہے کہ جو مایوس ہو جائے اور مایوس ہو کر وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے لفظ ابلیس استعمال عربی زبان میں کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابلیس بہرحال ایک انسان ہی تھا اور آدم علیہ السلام کی اس نے مخالفت کی۔ بس اب یہ بات ذہن میں رکھ کے اب جب ہم دیکھیں گے کہ ابلیس کا خدا کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے تو وہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہاں پہ یہ نہیں مراد کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ الہام کر رہا ہے اور ابلیس خدا تعالیٰ سے ہم کلام دے رہا ہے، بلکہ وہاں پہ مراد یہ تھی کہ وہ اپنے بزبان حال خدا تعالیٰ سے ہم کلام دے رہا ہے، وہ اپنے حال کی زبان سے خدا سے بات کر رہا تھا، نہ کہ اپنی ظاہری زبان کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس ضمن میں آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں غیر انبیوں میں جو بعض باتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آسمانوں پر جنت میں رہا کرتے تھے، اور یہ وہی جنت ہے جہاں پہ انسان بعد وفات جایا کرتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو شروع میں فرماتا ہے کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ وہ جنت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے، وہ آسمان والی جنت نہیں جو انسان بعد وفات وہاں پہ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد اسی دنیا میں ایک زمین کا حصہ تھا جس کو بعض وجوہات کی وجہ سے جنت کہا گیا۔ وہ وجوہات انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں کچھ دیر میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ وہ لوگ جو ابلیس کے ساتھ غاروں میں رہتے تھے، ان کو آج کے دور میں ہم کیو مین کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کیو مین کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو نبی بنا کر جس جنت میں ان کو آنے کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے ہی آپ کی مائی حوا سے شادی ہو چکی، یعنی کہ آپ کی یہ جنت میں آنے سے پہلے ہی آپ کی بیگم موجود تھیں، آپ کے ساتھ تھیں، ان کا نام حوا مختلف روایات میں آتا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیمات دی گئیں، اب مختصراً ان باتوں کا بھی ذکر کر دوں۔ آدم علیہ السلام کو بنیادی طور پہ جو تعلیم دی گئی اس کے 4 بڑے حصے تھے۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے لوگ فردن رہتے تھے اور غاروں میں رہا کرتے تھے، لہٰذا پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیا کہ مل کر رہیں گے اکٹھے ایک گاؤں کی صورت بنا کر۔ اگلی بات یہ بتائی کہ گاؤں کی صورت بنا کے تو رہیں گے، لیکن یہ کہ کھانے پینے کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے جس گاؤں کی بنیاد رکھی، جس بستی کی بنیاد رکھی، وہاں پہ آدم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جو تھے وہ ایک چھوٹی سی بستی بنا کر اس میں رہتے تھے،
اور لوگوں کی مختلف باتوں کے اوپر ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں. کسی کی ڈیوٹی لازمی طور پہ یہ ہوگی کہ وہ پانی لے کر آئے, کسی کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ پھلوں کا انتظام کرے, کسی کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ باڑیں لگائے تاکہ سیکورٹی کا انتظام ہو. تو جس طرح انسان مل کر رہنے لگا, مل کر رہنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سیکورٹی بھی فراہم ہو گئی. اگلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ انسان ننگا نہ رہے. اس سے پہلے چونکہ شریعت نہیں تھی, لوگوں میں اس بات کا عرفان نہیں تھا, فہم نہیں تھا کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کر رکھنا ہے, لہٰذا اوریانی کو دور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے. یہ تیسری بات تھی جس کی تلقین آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو کی گئی. اب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کپڑے تو ابھی ایجاد ہوئے نہیں تھے, تو پھر اوریانی کو دور کس طرح کیا جاتا تھا؟ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ چٹائی کے ذریعے سے, چٹائی اور پتوں کے ذریعے سے اپنے مکان بنائیں, اور انہی ہر دو چیزوں کے ذریعے سے اپنے جسموں کو بھی ڈھانپیں. چوتھی بات یہ تھی کہ رہائش کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ جب اکٹھے رہیں گے تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مل کر گھر بھی بنائیں گے, سیکیورٹی کا بھی انتظام ہو جائے گا, مختلف باتوں کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹیاں بھی لگ جائیں گی, اور اس طرح سے یہ پہلی جو بنیاد رکھی گئی ایک سوسائٹی کی, یا گاؤں کہہ لیں, انسانوں کا جو سب سے پہلا گاؤں تھا, اس کی بنیاد اس طرح پر پڑی. اب آگے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں کیا کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں؟ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود استنباط کر کے فرماتے ہیں کہ لازمی طور پہ اس وقت کی معظم غذا پھل وغیرہ ہی تھے. سبزیاں ترکاریاں اگائے جانے کا کام ابھی شروع نہیں ہوا تھا, لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت کی طرف آنے کا ذکر کیا گیا, ہدایت دی گئی, وہ جنت لازمی طور پہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ پھلدار درختوں کی کثرت ہو اور قریب ہی میں پانی کے جھرنے یا دریا یا ندی وغیرہ وہاں پہ بہتے ہوں, اور اس وجہ سے اس جگہ کو جنت کا نام دیا, کیونکہ جنت عربی میں کہتے ہیں باغ کو, اور باغ بھی وہ جہاں پہ کثرت کے ساتھ درخت وغیرہ ہوں جس کی وجہ سے وہ چھپا ہوا ہو اور باہر سے دیکھنے والا اندر کچھ نہ دیکھ سکے. یہ وہ جنت تھی جس کا ذکر آدم علیہ السلام کے قصے میں آ جاتا ہے. اب اس کہانی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. حضرت مسلم موعود تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ضرورت کے مطابق بذریعہ الہام بعض بوٹیوں کے خواص وغیرہ بھی بتائے گئے تھے, یعنی یہ کہ فلاں بوٹی زہریلی ہے, اسے کوئی نہ کھائے, اور اگر کوئی کھا لے تو پھر فلاں بوٹی اس کی تریاق ہو سکتی ہے, یعنی اس کے زہر کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک واجب الاطاعت امیر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے احکام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوئے جن میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ اب بعض جرائم کی سزا بھی دی جائے گی, جیسے قتل وغیرہ. شریعت میں قتل کی سزا قتل ہی رکھی گئی ہے, یعنی کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے, ناحق قتل کرتا ہے, تو اس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ قاتل کو بھی سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اول دن سے جب سے شریعت کا نزول شروع ہوا تب سے یہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری رہا ہے. پھر یہ بھی حکم نازل ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کر کے رہیں, یعنی کہ مرد اور عورت اب شادی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کریں, اور یہ کہ جب کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں, اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نازل ہو جایا کرے گی اور انسانوں کے کام بن جایا کریں گے. اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو جھگڑا ہوا, آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو جھگڑا ہوا, اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام, ان کی بیگم اور ان کی جماعت کو یہ حکم دیا کہ اب وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے رہیں جس کو جنت کا نام دیا تھا. اس باغ میں جا کے رہیں اور وہاں پہ گھر بنائیں اور کھائیں پیئیں اور مل کر رہیں, اور ننگا کوئی بھی نہ ہو ایک دوسرے کے لیے,
مدد کریں رہنے میں، مختلف ڈیوٹیوں کے اوپر لوگ لگیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بنیادی طور پر بیان فرمائی. آدم علیہ السلام، آپ کی بیگم مائی حوا اور آپ کی جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو یہ جو ایک خاص درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا. اس کے پاس جاؤ گے تو سارا نظام طرف پر. اب جس درخت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ درخت کوئی ظاہری درخت نہیں بلکہ ایک خاندان تھا. انگریزی زبان میں بھی محاورہ ہے فیملی ٹری. وہ در حقیقت ایک خاندان تھا جس کے ساتھ تعلقات بند کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام اور آپ کی بیگم اور آپ کے جو حواری تھے یا جو آپ کے صحابہ کہہ لیں، آپ کے ماننے والے تھے، ان کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ایک مخصوص خاندان ہے، ان سے دور رہنا. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مخصوص خاندان ابلیس کا خاندان تھا. یاد رکھیں ابلیس ایک انسان تھا اور یہ اس کا صفاتی نام ہے. اس کا اصل نام کیا تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن صفاتی نام بہرحال اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ ابلیس کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو موسوم کیا ہے. یہ شجرہ ممنوعہ ہے جس کا ذکر آتا ہے. بعض غیر احمدی علماء کہتے ہیں کہ جی یہ پھل تھا، درخت کا پھل، یہ پھلدار درخت تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی کیونکہ انگور سے شراب بنائی جاتی ہے اور وہ حرام ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی یہ سیب کا درخت تھا، جیسے کہ بعض عیسائیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ چونکہ سیب سے شراب بنائی جاتی ہے. حالانکہ یہ دونوں پھل اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیے. سیب کا کھانا بھی حلال ہے اور انگور کا کھانا بھی حلال ہے. بس لازمی طور پہ یہ معنی کرنے درست نہیں ہو سکتے. اور جو معنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں کہ یہ در حقیقت کوئی ظاہری درخت نہیں بلکہ ایک خاندان تھا جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی معنی صحیح معلوم ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دیکھو ابلیس اور اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھنا. اب غلطی اس بارے میں یہ ہوئی کہ ابلیس نے اپنی جگہ اپنے ماتحت کسی ایسے شخص کو بھیجا جو اس کے خاندان سے نہیں، اور اس شخص کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفاتی رنگ میں شیطان بتایا. گویا آدم علیہ السلام کے قصے میں ابلیس بھی جو تھا وہ انسان تھا، اور جس شیطان کا ذکر آیا وہ بھی ایک انسان تھا. یہ دونوں انسان تھے، مختلف انسان تھے، اور ان کے صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا. بس معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آیا اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھیں آپ کا سارا جھگڑا اس وجہ سے، آدم علیہ السلام سے اس نے یہ بات کی کہ دیکھیں آپ کا سارا جھگڑا ابلیس اور اس کے خاندان سے تھا، اور میں تو ابلیس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، لہٰذا اب میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اور اس طرح سے اس نے آدم علیہ السلام اور آپ کی جماعت کو دھوکہ دیا، اور اس طریق پر وہ بھی اس گاؤں میں داخل ہو گیا، اس بستی میں داخل ہو گیا جس کو جنت کا نام دیا. جب وہ اندر داخل ہو گیا تو اس نے داخل ہو کے آدم علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. اور اس کے نتیجے میں وہ باغ، وہ بستی جس کو جنت کے نام سے موسوم کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کی نعمت تھی اور ہر قسم کا امن اور سکون پایا جاتا، وہ امن اور سکون جو تھا وہ اس شیطان نے تباہ و برباد کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ حکم نازل ہوتا ہے کہ اے آدم تو، تیری زوجہ اور تیری جماعت کے لوگ، اور ساتھ میں اس شیطان کو بھی مخاطب کر کے اور جو اس کے ساتھ مل گئے تھے ان کو بھی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم لوگ اس جنت سے نکل جاؤ، یعنی کہ اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اب یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی، کیونکہ یہاں پہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی. لہٰذا ان لوگوں کو کہا گیا کہ اب یہاں سے سب کے سب چلے جائیں. لہٰذا آدم علیہ السلام، آپ کی بیگم، آپ کے ماننے والی جو ایک کثرت کی جماعت تھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید کئی سو تک ان لوگوں کی تعداد پہنچ گئی ہے، وہ سب کے سب ان کو اس بستی کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جانے کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے جو شیطان اور اس کے چیلے تھے، اس کے ماننے والے تھے، اور جو ابلیس کا خاندان تھا، ان سب کو یہی حکم دیا گیا کہ اب وہ اس جنت میں نہیں رہ سکتے، وہ بھی کہیں اور جگہ جا کے اپنا ٹھکانہ بنا لیں. آگے چلتے ہیں. یہاں سے ذکر آتا ہے آدم علیہ السلام جب اس جنت ارضی سے نکالے گئے تو پھر کدھر. غیر احمدیوں کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ جنت آسمان پہ تھی، لہٰذا جب نکالے گئے تو زمین پہ آ کے گئے یا زمین پہ آ کے لینڈ ہو گئے. اس کو وہ حبوط
کہتے ہیں. حبوط عربی زبان میں کہتے ہیں نکلنے کو. وہ کہتے ہیں حبوط آدم جو ہوا ہے وہ آسمان سے سیدھا زمین پر اترے ہیں. اب جب زمین پر آدم علیہ السلام کے اترنے کا ذکر آتا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ پھر زمین پہ کدھر اترے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں شہر ہے مکہ کے قریب جدہ. جدہ کہتے ہیں دادی کو. وہ کہتے ہیں کہ مائی حوا جو تھی وہ یہاں پہ اتری, لہٰذا اس جگہ کا نام جدہ پڑ گیا. اور بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا کا ایک پہاڑ ہے, سرندیپ کا علاقہ ہے, وہاں پہ اترے, اور جب اترے تو ان کے پاؤں جہاں پہ پڑے تو وہاں پہ وہ پہاڑ کے اوپر ہی ان کے پاؤں کا وہ چھاپ پڑ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آج تک قائم ہے اور وہاں پہ ہر وقت بارش وغیرہ ہوتی رہتی ہے. یہ سارے من گھڑت قصے ہیں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں, لیکن جس بات میں حقیقت ہے وہ میں بتاتا چلوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اول یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے دور کے نبی تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں بھیجا. لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ عراق کے علاقے سے اس جنت ارضی سے ہجرت کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ملک کے ہند تشریف لے کر آئے ہیں اپنی بیگم, اپنے بچوں اور جماعت کے لوگوں کے ساتھ. اب ہندوستان میں کس علاقے میں آئے ہیں اس بحث میں جائے بغیر, کیونکہ اس کی اتنی زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود نہیں. یہ بات بہرحال کنفرم ہے کہ آئے ہندوستان میں ضرور. اور جو قدیم زمانے میں ہندوستان کا علاقہ کہلایا جاتا تھا, موجودہ دور کا سری لنکا بھی اسی علاقے میں آتا ہے, افغانستان بھی اسی علاقے میں آتا ہے, پاکستان, انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, یہ سارے علاقے اس زمانے کے ہندوستان ہی کے علاقے میں شمار کیے جاتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کے ضمن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت ارضی سے نکلنے کا حکم دیا تو ساتھ میں بعض دعاؤں کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا مانگی. لہٰذا آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ میں جو اللہ نے سکھائے دعا مانگی, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا جب آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بخشا. اب آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی. خانہ کعبہ پہلی دفعہ جب تعمیر ہوا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا ہے. اور خانہ کعبہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی انبیاء نے اس گھر کا طواف کیا, اور بعض روایات میں 60 یا 70 کا بھی ذکر آتا ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ گھر بنایا گیا خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلے, اور آدم علیہ السلام کو اس گھر کے بنانے کا حکم عراق کے علاقے سے ہجرت کے بعد دیا گیا. اب یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا یہ حکم ہندوستان آنے سے پہلے دیا گیا یا ہندوستان آنے کے بعد دیا گیا, لیکن جو بھی بات بہرحال یہی ہے کہ پہلی ہجرت کے بعد, کیونکہ پہلی ہجرت تو آدم علیہ السلام اور آپ کی جماعت کی وہ تھی جو غاروں سے نکل کے اس جنت میں آئے. دوسری جو ہجرت ہوئی وہ یہ تھی کہ اس جنت سے نکل کے ہندوستان گئے. تو کرینہ قیاس یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جنت سے نکلنے کے بعد عین ممکن ہے کہ غالباً ملک ہند میں ہجرت کر جانے کے بعد یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہو. ملک ہند میں آدم علیہ السلام کے آنے کا ذکر کیوں ملتا ہے, ملک ہند ہی میں کیوں آئے, کسی اور علاقے میں کیوں نہیں گئے؟ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان کرتے ہیں کیونکہ آخری زمانے میں وہ زمانہ جس میں سے ہم گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک اور آدم کو مبعوث کرنا تھا, یعنی کہ ایک اور آدم نے آنا تھا جو پہلے آدم کا مثیل ہوگا, اور اس آدم نے یعنی دوسرے آدم نے ملک ہند میں آنا تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کو بھی ملک ہند میں لا کے وہ ایک دائرہ مکمل کر دیا کہ جو سلسلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہ آ کے ختم ہو جائے. آدم کے بارے میں یہاں پہ یہ بات بھی بتانی موضوع ہوگی کہ آدم ایک نہیں گزرے, ایک اسلام میں بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, ان کا نام ہے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مجدد تھے, مفسر قرآن بھی تھے اور صوفی بزرگ تھے, اور کئی صدیوں پہلے یہ گزرے ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رویا دیکھی, اس رویا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ان کے سامنے اور بھی کئی لوگ ہیں. تو
ایک شخص جو طواف کر رہا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو. تو محی الدین ابن عربی اسی رویا میں اپنے خواب میں کہتے ہیں کہ میں ابن آدم ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں. تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو، کیونکہ آدم تو کئی گزرے ہیں. ابن عربی نے مولانا ابن عربی نے اپنی ایک حیرت کا اس پہ اظہار کیا. تو ان بزرگ نے کہا کہ در حقیقت 40,000 آدم گزرے. اور ابن عربی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات رویا میں بتائی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے کہ 1,00,000 آدم گزرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آدم جو انسانیت کے یا سویلائزیشن کے باپ جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک نہیں بلکہ کئی ہزار گزرے. اب اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات منکشف فرمائی کہ دیکھو ہر آدم کا ایک دور ہوتا ہے اور یہ 7,000 سال کا دور. ہمارے زمانے کا جو آدم جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے، وہ جب یہ 7,000 سال کا دور شروع ہوا تھا، جس پر تقریباً 6100 سے کچھ اوپر سال گزر چکے ہیں، وہ اس دور میں ہوئے. ان سے پہلے جو انسانیت تھی وہ پچھلے آدم کے دور کی انسانیت تھی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہر 7,000 سال بعد دنیا پر کوئی ایسی آفت آتی ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی ایک بھاری اکثریت، انسانوں کی بھاری اکثریت نیست و نابود ہو جاتی ہے، اور گنتی کی جو چند لوگ بچتے ہیں ان سے پھر سے ایک نیا سلسلہ انسانوں کا آگے چلایا جاتا ہے. اور جب وہ اس دور پہ پہنچ جاتے ہیں کہ پھر سے تمدن کے قابل ہو جائیں اور پھر سے غاروں سے نکل کے باہر آ کے رہنا شروع کر دیں، اس وقت اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک شخص کو آدم کے مقام کے لیے چن لیتا ہے. بس پتہ چلا کہ آدم بھی در حقیقت نام نہیں، یہ بھی در حقیقت ایک صفاتی نام ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ کئی دفعہ یہ دور پورا ہو چکا ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام اس دور کے 6,000 سال کے شروع پہ آئے. گویا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد ابھی اس آدم کے دور میں 1,000 سال کا عرصہ باقی ہے، اور اس 1,000 سال میں سے بھی 100 سے اوپر کچھ سال بہرحال گزر چکے ہیں. گویا کہ اب 950 کے قریب یا 850 کے قریب سال کا عرصہ اس آدم کے دور کا باقی ہے. اس کے آخر پر پھر کوئی ایسی بڑی آفت آئے گی جس کے نتیجے میں دنیا کی اکثریت آبادی ختم ہو جائے گی اور پھر سے یہ دور چلے گا. یہ بھی ممکن ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی صف لپیٹ دے اور وہ قیامت آ جائے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے کہ زمین اور آسمان بالکل لپیٹ دیے جائیں گے اور جو صفحہ ہستی ہے وہ ختم کر دی جائے گی. واللہ عالم. ان تمام باتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت شیس علیہ السلام اپنے ماں باپ کی تدفین کو عمل میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد جو مومنین کی جماعت تھی اس کے وہ لیڈر ہو جاتے ہیں. اور اس طرح پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، آپ کی یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. محمد رسول اللہ.